سنو حماد، میں شادی کرنا چاہتی ہوں فوراً۔ اس نے اچانک کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا کر حماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا؟ سنا تم نے کیا کہا؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ یہ اچانک شادی کا خیال کہاں سے آیا تمہیں؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تم تو اس چیز کے سخت خلاف تھیں۔ حماد نے قدرے تعجب سے کہا، جناب ابھی اچانک خیال نہیں آیا مجھے۔ رات بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ میں شادی کے خلاف تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ خاصی بیزار سی شکل بنا کر بولی۔ کیا مجبوری ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ بس ہے کوئی مجبوری، وہ کچھ لاپرواہی سے کہہ کر پھر کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی، جس سے حماد سمجھ گیا کہ وہ مجبوری نہیں بتائے گی۔ تب سر جھٹک کر وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنو، قدرے تعقف سے پھر اس نے حماد کو متوجہ کیا۔ اس نے بیزاری سے بولا، اب کیا؟ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری نظر میں کوئی الو کا پٹھا ہے؟ ہاں؟ کیا کہا تم نے؟ الو کا پٹھا؟ ہاں، انتہائی سادگی سے جواب آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حماد کی بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ قابل دید تھی۔ کوئی مشکل زبان تو بولی نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوئی اور بظاہر سادگی سے بولی، دیکھو اگر تم مذاق کے موڈ میں ہو تو کسی اور کے ساتھ کر لو۔ میں اس وقت بہت ضروری فائل دیکھ رہا ہوں جسے ابھی سائن کے لیے باس کے پاس جانا ہے۔ وہ تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوا دوبارہ فائل پر جھک گیا تو وہ زور دے کر بولی، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی، تم میری پوری بات تو سنو۔ شٹ اپ! حماد نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ عجیب آدمی ہو، میرا خیال تھا تم میری مدد کرو گے۔ نہ صحیح، میں خود صحیح، وہ اپنے آپ بولے جا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ 5 بجے جب آفس سے نکلنے لگی تو روزانہ کی طرح حماد کو ساتھ چلنے کو کہا، نہ خدا حافظ۔ یہ غالباً اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو اکیلی ہی اسٹاپ پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد حماد نے اس کے قریب لا کر بائک روکی، تب بھی وہ آرام سے منہ موڑے دور سے آتی بس کو دیکھتی رہی۔ سنو، آج تم وہ بھول گئی ہو، حماد نے کہا تو وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹی۔ کیا؟ خدا حافظ کہنا۔ خدا حافظ! وہ بڑے مزے میں ہاتھ ہلاتا بائک بھگاتا لے گیا۔ اف! وہ تل میں لا گئی تھی اور گھر آنے تک دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی رہی تھی۔ مزید موڈ خراب کرنے کو آگے تائی جی موجود تھیں۔ اس عورت کا دیکھ کر تو سچ مچ اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ آ گئی انیلا؟ ہائے میری بچی بیچاری کیسی تھک جاتی ہے، سارا دن دفتر میں مغز ماری، پھر بسوں کے دھکے۔ تائی جی کی چاپلوسی شروع ہو گئی۔ جا بیٹی منہ ہاتھ دھو لے، میں تیرے لیے۔ بس رہنے دیں تائی جی، اس نے حتی الامکان اپنے لہجے پر قابو رکھ کر تائی جی کو اٹھنے سے روک دیا، پھر فوراً اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے اماں آپ کی؟ اب تو بہت بہتر ہے، اماں نے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے اسے تائی جی سے بدتمیزی کرنے سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ اور دوا؟ ان کا اشارہ سمجھ کر اس نے تائی جی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ہاں، اب میں بچی نہیں ہوں جو تم مجھ سے کھانے پینے کا پوچھو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو، اماں نے اسے ٹوکا اور تائی جی اماں کو ٹوکنے لگیں۔ لو، ایک تو بچی تمہاری فکر کرتی ہے، تم اسے ڈانٹ رہی ہو۔ اس نے سر جھٹکا اور آنگن میں لگے واش بیسن پر منہ ہاتھ دھونے لگی، پھر وہیں سے کچن کا رخ کیا کیونکہ جانتی تھی کہ تائی جی جلدی ٹلنے والی نہیں ہیں، رات تک بیٹھیں گی اور جو انہیں لینے آئے گا وہ بھی کھانا یہیں کھائے گا، اس لیے چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر وہیں کھڑی ہو کر دال چننے لگی۔ دال چاول جلدی پک جاتے تھے، وہیں پکا کر وہ فارغ ہو گئی، ساتھ ہی سلاد چٹنی کا کوئی تکلف بھی نہیں کیا۔ گو کہ تائی جی روزانہ نہیں آتی تھیں، لیکن ہفتے میں ایک چکر تو ان کا ضرور لگتا تھا، اور ان کی آمد کا مقصد بھی جانتی تھی۔ وہ تو ایک بار ان کی باتیں سن کر ان کی نیت جان چکی تھی، جب بھی ہوشیار ہو گئی تھی، ورنہ اب تک تائی جی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوتیں۔ یہ جو تائی جی ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے اماں کو سنا کر بولی، پتہ نہیں لوگ اپنے چہرے پر رنگ برنگے خول کیسے چڑھا لیتے ہیں، یہی تائی جی پہلے میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اب واری صدقے جاتی ہیں۔ زہر لگتی ہیں مجھے ان کی بناوٹ۔ اماں قصداً خاموش رہیں، یوں بھی اس نے انہیں مخاطب نہیں کیا تھا، اپنے آپ بولے جا رہی تھی، ہائے بچی بیچاری کیسی تھک جاتی ہے، اب میں بچی ہو گئی، 4 سال پہلے مجھے پکی عمر کی عورت کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، کم از کم اپنی زبان پر تو قائم رہیں۔ کیوں اماں، اب میں پہلے سے کم عمر نظر آتی ہوں کیا؟ اس نے بالوں کو کلپ میں قید کرتے ہوئے اماں کو مخاطب کیا۔ ہیں؟ اماں نے یوں دیکھا جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو، جس پر وہ تب کر بولی، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔
باس کے آنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے وہ اطمینان سے اخبار لے کر بیٹھ گئی اور اس میں ضرورت رشتہ کے اشتہار دیکھنے لگی۔ حماد نے پہلے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر ٹیبل بجا کر ہلکی آواز میں گانے لگا۔ اگر تم مجھے سنا رہے ہو تو بیکار ہے، وہ اخبار رکھ کر بولی، کیونکہ مجھے تم سے روٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ واقعی تم ناراض نہیں ہو؟ حماد نے خوش ہو کر اپنی چیئر اس کی طرف گھما دی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ تمہارا میرا ایسا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اس کی صاف گوئی پر حماد کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ یکلخت معدوم ہو گئی، پھر فوراً سنبھل کر بات بدل گیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آتے ہی اخبار میں کیا تلاش کرنے لگیں؟ رشتہ، لیکن افسوس آج میرے مطلب کا کوئی نہیں ہے، ورنہ اسی وقت خط لکھ کر پوسٹ کروا دیتی۔ اس نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا تو وہ اسی تعجب سے بولا، کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ ہاں، اور میری شرط وہی ہے، یعنی کوئی الو کا پٹھا۔ بس حماد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ باس آ رہے ہیں، پھر بات کریں گے۔ اس نے گردن موڑ کر گلاس ڈور سے باہر دیکھا، پھر جلدی سے دراز میں سے ڈسک نکال کر سیٹ کرنے لگی، اور جب باس اس کی ٹیبل کے پاس سے گزر رہے تھے وہ مصروف ہو چکی تھی۔ پھر آف ٹائم میں آفس سے نکل کر وہ حماد کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں چلی آئی، کیونکہ وہ اس کا مسئلہ سنجیدگی سے سننے اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کر چکا تھا۔ چائے کے ساتھ کیا لوگی؟ وہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ سینڈوچ، اس نے وقت ضائع ہونے کے خیال سے کوئی تکلف نہیں کیا، اور جیسے ہی حماد ویٹر کو آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ اس سے پوچھنے سے پہلے خود ہی کہنے لگی، میرے گھر میں صرف میں اور اماں ہیں۔ 4 سال پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں اماں کا سہارا بنوں گی، اور میرا خیال ہے کہ میں بڑی حد تک اماں اور گھر کا سہارا دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران اماں نے بہت چاہا کہ میری شادی کر دیں، لیکن میں منع کر رہی تھی، کیونکہ میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اماں کو غالباً یہ فکر تھی، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس خدشے کا اظہار انہوں نے بارہا میرے سامنے کیا اور مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، اور شاید ابھی بھی مجھے ایسا احساس نہ ہوتا اگر جو پرسوں رات اماں کی طبیعت خراب نہ ہوئی ہوتی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا حماد، پرسوں رات گرمی کی شدت سے اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اماں فرش پر بے ہوش پڑی تھیں، اور اس وقت میں نے اتنی خوفزدہ ہوئی، یوں لگا جیسے اماں سچ مچ مجھے چھوڑ گئی ہیں اور میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ بس اس کے بعد گو کہ اماں کچھ دیر میں ہوش میں بھی آ گئی تھیں، لیکن میرے اندر سے یہ خوف نہیں گیا، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا ہوتا تو۔ وہ خاموش ہو کر میز کی سطح کھرچنے لگی، اپنے تئیں خود کو نارمل پوز کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اندرونی خوف کے باعث قدرے زردی مائل ہو رہا تھا۔ حماد نے فوراً کچھ کہنے کے بجائے ٹرے اس کے سامنے کھسکا دی۔ لو چائے بناؤ۔ اس نے پہلے سینڈوچ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر چائے بنانے لگی تو حماد کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں، پھر قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، لڑکیاں تو بڑے خوبصورت آئیڈیل بناتی ہیں، اور تم خود اچھی خاصی خوبصورت سمارٹ لڑکی ہو، پھر وہ تمہاری احمق والی شرط میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آئمن تمہیں ہینڈسم ساتھی مل سکتا ہے؟ ہینڈسم بندہ میری شرط تو نہیں مانے گا نا؟ وہ بڑی حد تک سنبھل کر مسکرائی۔ کیا مطلب؟ تمہاری اور کیا شرط ہے؟ وہ قدرے الجھ گیا۔ میرے ساتھ رہنے کی، یعنی گھر داماد۔ ہاں، کیونکہ میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ ہی انہیں جہیز میں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں، اس لیے میں نے تم سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ کوئی الو کا پٹھا۔ خدا کے لیے، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، الو کا پٹھا کے بجائے احمق کہہ لو، ایک ہی بات ہے، مطلب بھی ایک ہے، اور تم کیوں چڑ رہے ہو؟ میں تمہیں تو نہیں کہہ رہی۔ وہ اس کا ہاتھ جوڑنے کا نوٹس لیے بغیر اطمینان سے بولی، اچھا فضول بکواس نہیں کرو اور مجھے سوچنے دو۔ وہ اسے ٹوک کر چائے پینے میں لگ گیا، پھر کپ خالی کرتے ہی ویٹر کو بلا کر بل پے کیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلو۔ کہاں؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی، لیکن حماد نے کوئی جواب نہیں دیا، بڑے آرام سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر تل ملاتے ہوئے باہر آئی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، میں نے وعدے کے مطابق تمہارا مسئلہ سنجیدگی سے سنا ہے، لیکن اس کا جو حل تم نے سوچا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، لہٰذا پہلے تم خود سنجیدگی سے تمام پہلوؤں پر غور کرو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ تم سے اب میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی، وہ تڑپ کر بولی، اور تیز تیز قدموں سے اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اماں پڑوسن خالہ سے اسی کی بات کر رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو انہیں اطمینان ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسا اطمینان ملے گا، ایک وقت کی روٹی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ مجھے اماں کی اور اماں کو میری کتنی ضرورت ہے۔
کچھ نہیں ہوگا اماں کو، اور میں بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ رات میں وہ خود کو اطمینان دلا کر سوئی تھی۔ اور انسان یہ تو جانتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کی مصلحتیں نہیں جانتا۔ اور جانے اس کی کیا مصلحت تھی کہ صبح جب اماں نماز کے لیے اٹھیں تو وضو کرتے ہوئے غسل خانے میں پھسل گئیں۔ ان کی پہلی چیخ پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً بستر چھوڑ کر بھاگی آئی۔ اماں کو اٹھانا بھی مسئلہ تھا، اتنی صبح کسے مدد کے لیے پکارے؟ کچھ ہمت کریں اماں، وہ ان کی دونوں بغلوں میں بازو ڈال کر بولی۔ لیکن اماں کی ہائے ہائے میں اس کی آواز دب گئی۔ پتہ نہیں کولہے کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی یا اس سے کچھ زیادہ ہی، جو اماں تڑپ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ انہیں گھسیٹ کر آنگن میں رکھی چارپائی پر لٹا پائی۔ اتنے میں وہ خود پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، اور اماں کا تو برا حال تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اندھیرے میں اٹھنے کی؟ گو کہ اب اجالا پھیل رہا تھا، لیکن آگے اسے جو اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اب بتائیے میں کیا کروں، کہاں چوٹ لگی ہے؟ اماں اپنی ہائے ہائے میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھیں۔ تب وہ جا کر پڑوسن خالہ کو بلا لائی اور ان کی مدد سے پہلے اماں کو چارپائی سمیت اٹھا کر اندر لے گئی۔ پھر خالہ کے کہنے پر انہیں تیل ہلدی گرم کر کے دیا اور خود جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ اندر خالہ پتہ نہیں اماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھیں۔ وہ ان کی چیخیں سن کر دہلتی رہی، اور کتنی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن چھلکنے سے پہلے وہ ان کو صاف کر لیتی تھی۔ ہلدی تیل کی مالش سے غالباً اماں کو کچھ آرام ملا تھا۔ جب ہی ان کی چیخیں بند ہو گئیں، تب وہ ناشتہ ٹرے میں رکھ کر اندر لے آئی، خالہ کو زبردستی ناشتے پر بٹھایا اور اماں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ آفس جانا تو اب ممکن نہیں تھا، اس لیے ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھی، انہیں تسلیاں دیتی رہی، پھر دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ اس دوران اس کا ذہن مسلسل یہی سوچتا رہا کہ اگر اماں جلدی ٹھیک نہ ہوئیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، پھر گھر کی گاڑی کیسے چلے گی، اور آخر میں وہ حماد کو گالیاں دینے لگی، جو اس کا مسئلہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھا تھا۔ بڑا آیا میرے حل کو نامناسب قرار دینے والا، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اس سے ہرگز نہیں کہوں گی، خود ہی کوشش کروں گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی بھی خوشی سے راضی ہو جائے گا تو اسے رہنے کو ٹھکانہ مل جائے گا اور ہمیں دال روٹی کا آسرا۔ شام تک وہ ایسی ہی سوچوں میں خود کو بہلاتی رہی۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر حد درجہ مایوسی کے آثار تھے۔ اگلے 3 دن خالہ صبح شام آ کر اماں کی مالش کرتی رہیں، جس سے ان کی درد میں تو کمی واقع ہوئی، لیکن وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھیں، جس سے تشویش میں مبتلا ہو کر وہ ڈاکٹر کو بلانے کا سوچ رہی تھی کہ اس وقت حماد آ گیا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ وہ دروازے کے دونوں پارٹ تھامے اس کی آمد پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں آؤ۔ وہ دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ابھی تک ناراض ہو؟ وہ اندر آ کر بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ سوری، میں بھول گیا تھا، ہمارا ایسا تو کوئی ناتا ہی نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آفس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی بات دہرا کر موضوع بدل گیا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ باتھ روم میں گر گئی تھیں۔ اوہو، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اسی روز سے چارپائی پر پڑی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ کم از کم فون تو کر دیتی۔ تم کیا کرتے؟ کچھ نہیں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ وہ چڑ گیا۔ سب کچھ تو وہ کرے گی، وہ جو احمق یہاں آ کر رہے گا۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اندر اماں کے پاس چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ پہلی بار آیا ہے، اسے اماں سے متعارف کرا دے۔ پتہ نہیں اماں کیا سمجھیں۔ خاصے جلے بھنے انداز میں چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ وہ کچن میں جھانک کر بولا، سنو مسز احمق، ابھی چائے مت بناؤ، میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں۔ تم؟ اس نے چولہے سے کیتلی اٹھا کر اس کا نشانہ لیا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ پھر 10 منٹ میں ہی وہ ڈاکٹر کو لے آیا تھا، اور اماں کے چیک اپ کے بعد اسے چھوڑنے گیا تو دوائیں اس نے لکھ کر دی تھیں وہ بھی لیتا آیا، اور پھر اماں کے قریب کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ کر بولا، اب تم چائے لا سکتی ہو۔ اماں یہ آفس میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اسے اب خیال آیا۔ میں بتا چکا ہوں، وہ فوراً بول پڑا، اور سن لو، میں چائے پیے بغیر جانے والا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بیٹا، اور صرف چائے ہی کیوں، کھانا بھی کھا کر جانا، اماں نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ خاصا چڑھانے والا انداز تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، پھر پہلے چائے بنا کر اسے اندر پہنچائی، اس کے بعد کھانا پکانے میں لگ گئی، تو درمیان میں اخلاقاً بھی اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اماں اس کے ساتھ کیا کیا باتیں کر رہی تھیں، اس کے اندر کوئی تجسس نہیں، جب ہی آرام سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کم از کم اس کو اپنی چھٹی کی درخواست تو دے دو، اس نے جاتے وقت اسے احساس دلایا تو وہ مایوسی سے بولی،
میرا خیال ہے اب میں جاب نہیں کر سکوں گی کیونکہ اماں جلدی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہیں اور لمبی چھٹی باس دیں گے نہیں۔ تم کہہ کر تو دیکھو، اور اس دوران میں کوشش کرتا ہوں کوئی اچھا لڑکا گھر داماد کی شرط پر۔ نہیں حماد، وہ ٹوک کر بولی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کب؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے یوں ہی نیچے جھک گیا تھا۔ ابھی، اور اب میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ وہ آزردہ کھڑی بہت اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ حماد حسن اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اگلے روز تائی جی آئیں تو اماں کی حالت پر پہلے باقاعدہ آنسو بہائے، پھر مایوسی کا اظہار کر کے ایک طرح سے دل شکنی پر اتر آئیں۔ بڑھاپے کی چوٹ ہے، یہ اب ٹھیک ہونے والی نہیں۔ چلنے پھرنے سے تو اب اپنے آپ کو معذور ہی سمجھو۔ ہائے بیٹی، پرایا دھن کب تک ساتھ دے گی؟ میں کوئی پرایا دھن نہیں ہوں، وہ بول پڑی، مجھے اماں کے پاس رہنا ہے۔ سارا دن تو ابھی بھی ان کے پاس نہیں رہتی ہوگی تم، آخر نوکری کرتی ہو، تائی جی نے بظاہر ملامت سے کہا تو وہ اندر ہی اندر سلگ کر بولی، نوکری چھوڑ دی ہے میں نے۔ ہائے، نوکری چھوڑ دی؟ اب گزارا کیسے ہوگا؟ ارے مجھے تو پہلے ہی تم ماں بیٹی کی اتنی فکر رہتی تھی، کسی مرد کا سہارا نہیں، اوپر سے نوکری چھوڑ کر تم بالکل ہی بے آسرا ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، اب میں تم دونوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا ہے تائی جی، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ شام میں حماد آیا، وہ اسے اماں کے پاس چھوڑ کر آنگن میں آ بیٹھی۔ اس وقت کرنے کو کچھ نہیں تھا اور حماد کے لیے چائے بنانے کو اس کا دل نہیں تھا۔ شاید گرمی کی وجہ سے کچن میں جانا نہیں چاہ رہی تھی، اور کافی دیر اماں کے پاس بیٹھ کر جب وہ باہر آیا تو اسے آرام سے بیٹھے دیکھ کر اس سے بولا، بڑی بے مروت ہو، چائے نہ سہی ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتی، تمہیں اگر پیاس لگی تھی تو مانگ لیتے۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی۔ پیاس تو لگی ہے، وہ اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جب حلق میں کانٹے چبھنے لگیں تو بتانا، صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ چڑ کر بولا، عقل مند آدمی ہو، جلدی سمجھ گئے۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ اچھل پڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم سمجھے، یعنی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے حماد، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے آنے سے محلے والوں کو ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہ مت کہنا کہ لوگوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، ہم بھی تو کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ قدرے پرسوچ انداز میں کہنے لگا، گویا تم اس حقیقت سے آگاہ ہو، اس معاشرے میں عورت اکیلی نہیں رہ سکتی۔ پھر تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید وہ کوئی جواب سوچنے لگی تھی۔ ابھی تمہاری اماں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ تم سمجھنے کے باوجود حقائق سے نظریں چرا رہی ہو۔ بہت فکر مند ہیں وہ تمہارے لیے، اور ہاں تمہاری کسی تایا ذات کا ذکر کر رہی تھیں، تم کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی اس سے؟ وہ گھما پھرا کر جیسے ہی اصل موضوع پر آیا وہ چیخ کر بولی، نام مت لینا اس کا میرے سامنے۔ کیوں؟ کیا بہت احمق ہے؟ نہیں، حد سے زیادہ ہوشیار اور لالچی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی تائی جی اور اس کی باتیں، اور اماں کو بتا بھی چکی ہوں۔ پھر بھی؟ وہ بولی، خاموش ہو گئی تو قدرے توقف سے وہ پوچھنے لگا، کیا لالچ ہے انہیں اس گھر کا کہ مجھ سے شادی کر کے وہ اس گھر کے مالک ہو جائیں گے؟ یہی کہہ رہی تھی تائی جی اپنے صاحبزادے سے کہ اور تو کوئی وارث ہے نہیں، اور اماں کتنے دن؟ یہ سننے کے بعد بھی کیا میں اسے شادی کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، ایسے بد نیت لوگوں سے میں کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر بھی چلی آتی ہیں بڑھیا۔ یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی، یعنی اس وقت اگر میں تمہیں پروپوز کروں تو تم یہی سمجھو گی کہ میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولتے ہوئے مایوسی سے نفی سے سر ہلانے لگا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی تھی۔ نہیں بھائی، میں نہ تمہاری زبان میں خود کو الو کا پٹھا کہلوا سکتا ہوں، اور نہ ہی لالچی بدنیت۔ میں خدا کے بعد اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، پھر فوراً کھڑا ہو گیا، اوکے چلتا ہوں۔ سنو، اس نے ایک دم پکار لیا، اور اس کو پلٹ کر دیکھنے پر پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم میری بات مان لو۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولا، کیا بات ہے؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کہ شادی کے بعد تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا میرے گھر میں۔ اس نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولی، میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے انہیں چھوڑنے کی کوئی شرط نہیں رکھی، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس گھر کو کرائے پر اٹھا دینا یا جیسا تم چاہو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو مجھے آفس فون کر کے بتا دینا۔ وہ اپنی بات کہہ کر فوراً پلٹ کر جانے لگا کہ اس نے پھر پکار لیا، سنو،
چائے نہیں پیو گے؟ حماد کے ہونٹوں پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ کل پریشانیوں میں گھری وہ اپنی اپنی لگی تھی، تو اب جھکی پلکوں کے ساتھ دل میں اتری جا رہی تھی۔